مجرم کتنا بھی تیز ترار شاطر چالاک اور ماہر کیوں نہ ہو، وہ قانون کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ یہی اٹل حقیقت ہے، اور ایسی ہی حقیقت یہ بھی ہے کہ مجرم اپنے پیچھے خود ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی خود کو عقل کا ارسطو سمجھنے والے منشیات کے سمگلر کی کہانی ہے، جو بالآخر پکڑا گیا، اسے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا اور اس کو سزا بھی ہو گئی تھی۔ 4 دہائیوں سے تھوڑا اوپر عرصہ گزرتا ہے، ایک ربر کے چہرے والا شخص برطانیہ میں مغربی ویلز کے دیہی علاقے میں پکڑا گیا تھا، جس کا خیال تھا کہ ایسی دور دراز جگہ پر اسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ یہ اس کی غلطی ثابت ہوئی، اور 1983 میں آپریشن سیل بے کے دوران ایک خفیہ بنکر کی دریافت نے اس زمانے میں یورپ میں منشیات کے بدنام زمانہ سمگلر برگ آرنبیک کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اس وقت ڈینش برگ آرنبیک، جنہیں بھیس بدلنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اس کو روح پوش ہوئے 11 سال بیت چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کی وجہ اسی دیہی علاقے کے مچھیروں اور کسانوں کی مخبری تھی، جن کو برگ کی غیر معمولی نقل و حرکت کی وجہ سے کچھ شک سا ہوا تھا۔ 35 سالہ برگ کروڑ پتی تھے، جو اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں پر آسائش بنگلوں اور کشتیوں کے مالک تھے۔ تاہم انہیں اس پر آسائش زندگی کو خیر آباد کرنا پڑا، اور وہ ویلش پیمبروک شائر کے ساحلی قصبے نیو پورٹ میں جا کر چھپ گئے۔ ڈان ایونز اس آپریشن کے سربراہ تھے، جس کے دوران برگ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تقریباً 4 دہائیوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ دراصل نیو پورٹ کے لوگوں کے تجسس نے اسے گرفتار کروایا تھا۔ سیو وارنر اور ان کے والدین نیو پورٹ کے ساحل کے قریب رہتے تھے، جنہوں نے پولیس کو مشکوک سرگرمی کی اطلاع دی تھی۔ منشیات سمگلروں کی جانب مقامی لوگوں کی توجہ پہلی بار اس وقت پڑی جب انہوں نے مقامی شراب بار میں بہت زیادہ پیسے لٹائے۔ وارنر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ لگژری ہوٹلوں میں رہ رہے تھے اور پیسہ لٹا رہے تھے۔ وہ شراب پی کر 50 پاؤنڈ کے نوٹ میں ادائیگی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت پیسہ اور مہنگی گاڑیاں تھیں۔ مقامی لوگوں نے یہ سب نوٹس کیا۔ سیو وارنر کے مطابق ایک رات میرے والد نے ساحل کے قریب جا کر دیکھا کہ 2 لوگ ایک جگہ پر سو رہے تھے جہاں شاید منشیات رکھی جاتی تھی۔ مقامی مچھیروں کو شک گزرا کہ یہ افراد غیر قانونی طور پر شکار کرنے والے نہ ہوں۔ گینگ ممبران نے مقامی مچھیروں کو بتایا تھا کہ وہ گرین لینڈ میں جانوروں پر بنائی جانے والی ایک فلم کے لیے ایک مہم کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاہم مچھیروں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور مقامی پولیس افسران کو آگاہ کر دیا، جو تفتیش کرنے پہنچ گئے۔ تلاشی کے دوران پولیس والوں کے ہمراہ ایک کسان بھی تھا، جس نے ایک پتھر اٹھا کر پھینکا تو عجیب سی آواز آئی۔ پولیس اہلکاروں نے اس جگہ سے پتھر ہٹائے تو ایک زیر زمین بنکر دریافت ہوا۔ ڈان ایون کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یقیناً اس کو تعمیر کرنے میں بہت وقت لگا ہوگا۔ ریت اور پتھر ہٹا کر یہ بنکر بنانے میں کئی سال لگ گئے ہوں گے۔ شاید وہ سارا سامان کشتیوں کے ذریعے لائے تھے۔ پولیس کو یہاں سے تقریباً $1,00,000 مالیت کا سامان ملا تھا۔ پولیس والوں کا پہلا خیال یہ تھا کہ یہ بنکر کسی طرح سے آئرش ریپبلکن آرمی اور اسلحہ کے سمگلنگ سے منسلک تھا، لیکن چند ماہ قبل نیو پورٹ کے ساحل پر کینیبس کی بڑی مقدار دریافت ہوئی تھی۔ پولیس نے اب سوچنا شروع کیا کہ شاید یہ واقعہ اسی بنکر سے جڑا تھا۔ آپریشن سیل بے کی ٹیم کا خیال تھا کہ اس واٹر پروف بنکر میں $80,00,000 مالیت تک کی منشیات رکھی جا سکتی تھی۔ برگ کے ساتھ لندن میں روبن نامی ایک شخص بھی اس گینگ میں شامل تھے، جسے اس گروہ کا ذہن مانا جاتا تھا۔ پولیس نے جلد ہی روبن بروسویل کو گرفتار کر لیا۔ ڈان ایونز کہتے ہیں کہ وہ ایک پراسرار شخص تھا جس نے ہمیں 17 جھوٹے نام اور پتے دیے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے ہائیکنگ بوٹ پہن رکھے تھے جس پر فائبر گلاس کے چینٹے موجود تھے، جو اس بنکر پر بھی تھے۔ برگ کو بھی اگلے ہی دن گرفتار کر لیا گیا۔ جب برگ نے پولیس کو دیکھا تو اپنا سامان چھوڑ کر دوڑنے کی کوشش کی، جس کے دوران وہ ایک خاردار
تار پر سے کودا تو دوسری جانب ایک کھائی میں جا گرا، تاہم اس نے ایک درخت کی جڑ کو پکڑ لیا جس سے وہ بچ گیا، لیکن پولیس کے ہاتھ آ گیا اور یوں اس کی 11 سال کی روح پوشی ختم ہو گئی۔ پولیس نے برق کے سامان سے ایک ریڈیو برآمد کیا جسے سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ پولیس افسران نے اس ریڈیو کو پہاڑی کے اوپر نصب کیا تو رات کے وقت ان کو ایک آواز سنائی دی جس میں کہا گیا، ماں مجھے اندر جانا ہے، اپنے ہاتھ سے کیچڑ اتارنا ہے۔ پولیس کے لیے یہ کافی تھا۔ ڈان ایونز کہتے ہیں کہ ہم جان گئے کہ ایک جہاز یا کشتی منشیات لا رہی ہے۔ یہ آپریشن پولیس والوں کے لیے خیال سے کہیں آگے جا چکا تھا۔ سابق پولیس سرجنٹ جان ڈینیلز کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی گینگ تھا اور ساحل پر ہونے والی تفتیش کا دائرہ لندن، فرانس، اسپین اور سکنڈینیویا ممالک تک پھیل گیا۔ ملک کی ایک چھوٹی سی پولیس فورس نے دنیا کے سب سے بڑے منشیات گینگ کو پکڑ لیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران پولیس کو علم ہوا کہ بوسویل آئل آف مین کے ایک بینک میں پیسہ جمع کروا رہا تھا۔ ایونز بتاتے ہیں کہ دسمبر 1982 میں بوسویل 2 بریف کیس لے کے بینک گیا تھا اور اس نے $10 لاکھ جمع کروائے تھے۔ ہم نے بینک کے مینیجر سے پوچھا کہ اس نے یہ بات حکام کو کیوں نہیں بتائی تو اس کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے کہا کہ کسی کا $50,000 شاپنگ بینک میں لا کر بینک میں جمع کروانا غیر معمولی بات نہیں۔ پولیس نے $1,27,000 مالیت کی فراری، رینج روور اور رولس رائس گاڑی بھی برآمد کی۔ برنبیک کو 8 سال جبکہ بوسویل کو 10 سال قید کی سزا ہوئی۔ گینگ کے 6 دیگر اراکین کو بھی سزائیں سنائی گئیں۔ مقدمے کے دوران جج نے نیو پورٹ کی پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے منشیات کے اتنے بڑے گینگ کو پکڑوانے میں مدد کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایسے منشیات فروش کی کہانی جو آپ کو بہت تیز ترار سمجھتا تھا لیکن بالآخر پکڑا گیا۔ مجرم کبھی بھی بچ نہیں سکتا قانون کے ہاتھوں سے۔ ہمارے ہاں مجرم کیوں بچ جاتے ہیں؟ اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ قانون نہ تو کمزور ہے، نہ ناتواں ہے، نہ بے بس ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ ایسے مجرموں کی بے خونی کے لیے قانون اور عوام مل جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجرم پنپ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔